اماسس یا احموس دوم مصر کے 26ویں شاہی خاندان کا بانی فرعون تھا۔ وہ فارس کی فتح سے پہلے مصر کا آخری عظیم حکمران تھا۔ یونانی مورخ ہیروڈوٹس کے مطابق وہ عام نسل کا تھا۔ وہ اصل میں مصری فوج میں ایک آفیسر تھا جس نے نوبیا میں 592 قبل مسیح میں فرعون مصر کی ایک عام مہم میں حصہ لیا تھا۔ سامٹک دوم 588 سے 594 قبل مسیح کے بعد ہوفرا اپرائز تخت مصر پر بیٹھا۔ اس نے بھی امن پسندانہ پالیسی اپنائی۔ اس کے عہد میں سقوط یروشلم کا واقعہ پیش آیا، مگر وہ حلیف ہونے کے باوجود اہل یہود کی کوئی مدد نہ کر سکا۔ انہی دنوں لیبیا کے ایک سردار ایڈیکران اور افریقہ میں قائم یونانی ریاست سائرین کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ ایڈیکران نے فرعون ہوفرا کو مدد کے لیے لکھا۔ ہوفرا نے کچھ فوج اس کی مدد کے لیے بھیجی جو یونانیوں سے شکست کھا گئی۔ اس پر مصری امراء اور درباری فرعون سے ناراض ہو کر اس کے خلاف ڈیلٹا میں ایک مقام پر جمع ہو گئے۔ لیبیا میں سائرین کی استباح کن فوجی مہم سے گھر لوٹنے والے ان فوجیوں کو شبہ تھا کہ ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے تاکہ بادشاہ پریز اپنے یونانی کرائے کے فوجیوں کے ذریعے مزید حکومت کر سکے۔ بہت سے مصری ان کے ساتھ پوری طرح ہمدردی رکھتے تھے۔ فرعون ہوفرا نے اپنے ایک فوجی جرنیل احموس یا اماسس کو ان سے مذاکرات کے لیے بھیجا۔ ان امراء نے اماسس کو اپنے ساتھ ملا کر اس کو فرعون تسلیم کر لیا۔ اس طرح ان باغی افراد کا اماسس رہنما بن گیا۔ اب فرعون ہوفرا نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے ان باغیوں پر حملہ کر دیا۔ اسے جنگ میں مات ہو گئی اور باغیوں نے اسے قید کر لیا۔ دوسری روایت کے مطابق وہ میدان جنگ سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور ایک طویل عرصہ تک اس نے اماسس کے خلاف جدوجہد جاری رکھی۔ اماسس نے تخت نشین ہونے کے بعد امن پسندانہ پالیسی جاری رکھی اور اپنی سلطنت میں عام معافی کا اعلان کیا۔ اس نے تمام غیر ملکیوں کو ممفس اور سائز میں جمع کر لیا۔ اس کا عہد حکومت 44 سال پر محیط ہے۔ اس نے 570 قبل مسیح سے 526 قبل مسیح تک حکومت کی۔ اس کا عہد مصر میں خوشحالی اور ترقی کا عہد تھا۔ اس نے دریائے نیل کی ایک شاخ کے کنارے ایک نیا شہر ناقریتس آباد کیا جو خالصتاً تجارتی مقصد کے لیے بسایا گیا تھا۔ اس شہر کو آج کی زبان میں ہم فری پورٹ کہہ سکتے ہیں۔ اب یونانی تاجر آزادی سے مصر کے ساتھ تجارت کرنے لگے اور اس شہر کو انہوں نے اپنا مرکز بنا لیا۔ اماسس نے اہل فونیکیا سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور قبرص کو بھی فتح کر لیا۔ اماسس نے مصر کو یونان کے ساتھ پہلے سے کہیں زیادہ قریب کر دیا تھا۔ جب ڈیلفی کا مندر جلایا گیا تو اس نے اس کی تعمیر نو میں 1000 ہنرمند کاریگر بھیج کر حصہ ڈالا۔ اس نے ایک یونانی شہزادی سے شادی بھی کی اور ساموس کے پولیکریٹس اور لیڈیا کے کروسس کے ساتھ اتحاد بھی قائم کیا۔ بابل کے ساتھ دوستی قائم رکھنے کے ساتھ ساتھ اس نے سائرس اعظم کے لیڈیا پر حملے کے خلاف لیڈیا کو مدد فراہم کی جو وقت پر نہ پہنچ سکی۔ اماسس نے زیریں مصر کے مندروں کو خاص طور پر شاندار یک سنگی مزاروں اور دیگر یادگاروں سے آراستہ کیا جن کی کچھ باقیات ابھی بھی موجود ہیں۔ مثال کے طور پر تل نبیشہ میں اس کی طرف سے تعمیر کردہ ایک مزار کی کھدائی کی گئی تھی۔ ایران کے مصر پر حملے اور قبضے کے پیچھے ہیروڈوٹس نے ایک دلچسپ واقعہ بیان کیا ہے کہ کس طرح اماسس اور فارسی فوجوں کے ساتھ تصادم کا آغاز ہوا۔ ہیروڈوٹس کے مطابق اماسس کو کیمبیسیز نے ایک مصری ماہر امراض چشم طبیب بھیجنے کو کہا تھا۔ اماسس نے ایک مصری معالج کو جبری جانے پر مجبور کیا اور اس کے اہل خانہ کو یرغمال کے طور پر اپنے پاس رکھا۔ بدلہ لینے کی کوشش میں اس طبیب نے جو بادشاہ کیمبیس کے بہت قریب ہو گیا تھا اسے مشورہ دیا کہ اسے یعنی کیمبیس کو مصریوں کے ساتھ اپنے تعلقات مضبوط کرنے کے لیے اماسس کی ایک بیٹی سے شادی کرنے کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ کیمبیسیز نے ایسا ہی کیا اور اماسس کی بیٹی سے شادی کی درخواست کی۔ اماسس اس فکر میں کہ اس کی بیٹی فارس کے بادشاہ کی لونڈی بنے گی، اس نے اپنی اولاد کو بچانے کا ایک حل نکالا کیونکہ وہ اس وقت فارسی سلطنت کا مقابلہ کرنے کے لیے کمزور تھا۔
اماسس نے دھوکے سے اپنی بیٹی کی جگہ سابق فرعون ہوفرا پریز کی بیٹی کو فارس جانے پر مجبور کیا۔ ہیروڈوٹس کے بیان کے مطابق شہزادی کا نام نیتیتس تھا، جو کہ لمبی اور خوبصورت تھی۔ نیتیتس نے فطری طور پر اماسس کی فارس کے بادشاہ کے ساتھ اس دھوکہ دہی کی اصلیت کو واضح کر دیا۔ اسے کیمبسس کو غصہ آیا اور اس نے اس دھوکے کا بدلہ لینے کا عزم کیا۔ کیمبسس کے پہنچنے سے پہلے ہی اماسس کی موت ہو گئی، لیکن اس کے وارث اور بیٹے کو فارسیوں نے شکست دی۔ اماسس دوم کا انتقال 526 قبل مسیح میں ہوا۔ اسے نیت کے مندر کے احاطہ میں سائس کے شاہی قبرستان میں دفن کیا گیا تھا۔ ہیروڈوٹس کے مطابق کمبسیس نے اماسس کی ممی کو قبر سے نکال کر اس کی بے حرمتی کی۔ کمبسیس نے مصر کو فتح کر کے یوں مصر کے 26ویں شاہی خاندان کا خاتمہ کیا۔ ہیروڈوٹس بتاتے ہیں کہ اس کی دانشمندانہ انتظامیہ کے تحت مصر دولت کی ایک نئی سطح پر پہنچا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اہموس دوم یعنی اماسس کے دور میں ہی مصر نے اپنی بلند ترین سطح پر خوشحالی حاصل کی۔ ایک اور موقع پر ہیروڈوٹس بتاتا ہے کہ اماسس کے دوستوں نے اسے اپنے ملک پر ہر وقت حکومت کرنے کے بجائے اپنا وقت فضول گیمز میں صرف کرنے کا سبب پوچھا۔ اس نے جواب دیا کہ تیر انداز اپنی کمانیں اسی وقت کھینچتے ہیں جب انہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اگر وہ انہیں مسلسل کھینچے رکھیں تو کمانیں ٹوٹ جائیں گی۔ انسان کی بھی یہی حالت ہے، اگر وہ ہمیشہ متوجہ رہے اور وقت نکال کر کھیل کود نہ کرے تو وہ یا تو دیوانہ ہو جائے گا یا اس سے پہلے کہ اسے خبر ہو وہ احمق ہو جائے گا۔ اور یہ اصول میں اچھی طرح جانتے ہوئے اپنی زندگی کے دونوں حصوں میں بیلنس رکھتا ہوں۔